مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دہلا دینے والے حقائق جانیے احمد عیسیٰ کی زبانی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں مرزا غلام قادیانی کذاب پر، اور گزشتہ ایک ساتھ میں آپ پر یہ بات مختلف پہلوں سے کھول کر واضح کر دی گئی کہ اس قرآن میں جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اساطیر الاولین نہیں، یعنی وہ جو گزر چکے، اس قرآن میں ان کی لائنیں نہیں بلکہ ان کی مسلوں سے آپ کا ذکر ہے، آج کا موجودہ لوگوں کا ذکر ہے۔ قرآن میں قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک، یعنی وہ تباہی، وہ ہلاکت جو تب آنا تھی جب رسول کو بیعث کیا جانا تھا اور اس کے بعد دنیا کو پھر نئے سرے سے شروع کرنا تھا، تب تک کے واقعات کا ذکر ہے، لیکن براہ راست نہیں بلکہ جو گزر چکے ان کی مسلوں سے۔ مثال کے طور پر ایک بار پھر ہم قرآن کی آیات سے موثراً آپ کے اوپر واضح کرتے ہوئے موضوع کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ قرآن میں سورہ الانبیاء ہے، 21 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 10، اسے کھول لیں اور اس میں آپ کو بالکل واضح ملے گا۔ کیا ملے گا؟ کہا جا رہا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ۔ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سننے والا، دیکھنے والا، جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے والا خلق کیا ہے۔ تو یہ جو قرآن تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اس قرآن کے بارے میں تم بہت سارے لوگوں سے سن رہے ہو، اس کے بارے میں تم دیکھ رہے ہو، تو ہم نے تمہیں صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں نہیں دیں بلکہ جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیتیں دی ہیں۔ تو آج کیا آپ کو کوئی آواز سنائی دے رہی ہے؟ اگر تو آواز سنائی دے رہی ہے اور کچھ دکھائی دے رہا ہے تو اسے سمجھو۔ جب آپ سمجھو گے تو آپ کے سامنے وہی آئے گا جو کہ طے شدہ ہے۔ کیا طے شدہ ہے؟ تمہارے سامنے یہی آئے گا کہ ذرا دیکھو کیا ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نہیں اتاری تھی؟ یعنی کیا تم لوگ خود یہ گواہی نہیں دے رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری طرف ایک کتاب اتاری تھی؟ وہ کون سی کتاب ہے؟ یہ قرآن جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے۔ تو آگے بتایا اس میں کیا ہے؟ فیہ ذکرکم، اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے تمہارا ذکر ہے، اس میں وہ جو گزر چکے ہیں ان کا ذکر نہیں ہے بلکہ تمہارا ذکر ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن تمہارے لیے آئینہ ہے۔ جب تم اس قرآن کو سامنے رکھو تو تمہیں اس میں تمہارا اپنا نظر آئے گا۔ یہ ہے یہ قرآن۔ اب دوسری بات یہ بھی بتا دی گئی تھی کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ آج تک قرآن کے دعوے دار، قرآن کی ماننے کے دعوے دار، قرآن کو ماننے کے دعوے دار یہ کہتے آئے کہ اس قرآن میں ہمارا ذکر نہیں بلکہ وہ جو قومیں، وہ جو رسول، وہ جو لوگ گزر چکے ان کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ لوگ ظاہر کی اتباع کر رہے ہیں، ظن کی اتباع کر رہے ہیں۔ ظن کہتے ہیں جو ظاہر نظر آ رہا ہے اسی کو حقیقت مان لینا۔ اور ہم گزشتہ ایک ساتھ میں یہ بھی آپ کے اوپر بالکل کھول کر واضح کر چکے تھے، آپ پر واضح کر دیا تھا کہ جو رب ہے، جو رب العالمین ہے، جو آپ کا خالق ہے، جو آپ کا کریٹر ہے، اس کا قانون کیا ہے؟ اس کا قانون یہ ہے کہ اس نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا ہے، جس کا سورہ زاریات میں بھی ذکر ہے کہ ہم نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا ہے۔ ویسے بھی آپ کے اوپر واضح کر دیا گیا تھا کہ اگر آپ رب العالمین کی کسی بھی تخلیق میں غور کریں تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ رب العالمین نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا ہے، نہ صرف ظاہر بلکہ اس کا ایک باطن بھی ہے، چھپا ہوا پہلو، چھپا ہوا رخ بھی ہے۔ اب جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جو قرآن ہے اس کے بھی دو پہلو ہیں، ایک ظاہر اور دوسرا باطن یعنی چھپا ہوا۔ ظاہر کیا ہے؟ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو
جو زہر کی اتباع کرنے والے ہیں، زن کی اتباع کرنے والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں ہمارا نہیں بلکہ وہ جو گزر چکے ہیں جو رسول، جو قومیں، ان کا ذکر ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ جو پوشیدہ پہلو ہے، جو چھپا ہوا پہلو ہے، اسے سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، یعنی وہ جو گزر چکے ان کی لائنیں نہیں ہیں، ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان کو تو نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ مثل کر دیا بعد والوں کے لیے۔ اس لیے اس قرآن میں ان کی مثلوں سے آج کا آپ کا ذکر ہے، قرآن کے نزول سے بعد والوں کا ذکر ہے، اور یہ ہم نے اسی قرآن سے آپ کے اوپر واضح کر دیا تھا، اور آپ اس کو ایک بار پھر ویریفائی کر سکتے ہیں۔ قرآن سے آیات جو ہے وہ آپ خود تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قرآن میں لفظ اساطیر الاولین تلاش کریں، ان الفاظ کا جب آپ تلاش کریں گے تو آپ کے سامنے کافی سارے آیات آ جائیں گے جن میں بالکل واضح کر دیا گیا کہ جو قرآن کے ماننے کے دعوے دار ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس قرآن میں اساطیر الاولین ہے، وہ قومیں، وہ لوگ، وہ رسول جو گزر چکے ان کا ذکر ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سورہ زخرف میں ہم نے آپ کے اوپر واضح کر دیا تھا، سورہ زخرف ہے، سورہ زخرف کا نمبر ہے 43 اور اس کی آیت کا نمبر ہے 56۔ اس میں کہا گیا فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ۔ پس یعنی کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے۔ جعلنا کر دیا ہم نے، کیا کر دیا؟ ہم ان کو، یہ جن کا قرآن میں ذکر ہے، جن کا بھی اس قرآن میں ذکر ہے، ان کو کیا کر دیا؟ سلفا، سب کے سب کو گزرا ہوا کر دیا، اور صرف گزرا ہوا نہیں کر دیا بلکہ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور ہم نے کیا کر دیا؟ مثل کر دیا مخصوص بعد والوں کو۔ یعنی اس قرآن میں، اس قرآن کے نزول سے پہلے والے جو لوگ ہیں، جو رسول ہیں، جو قومیں ہیں، ان کی مثلوں سے اس قرآن کے نزول سے بعد والوں کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب یہ بات آپ کے اوپر ہم ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے واضح کر چکے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی اگر سچا تھا، اگر رب العالمین کا بھیجا ہوا تھا، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس کا ذکر اس قرآن میں نہ ہو، قرآن اس کی تصدیق نہ کرے؟ یعنی ذرا غور کریں، اس قرآن میں صرف گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس قرآن میں رسولوں کا بھی ذکر ہے۔ تو اب اگر اس قرآن کے نزول کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا، یعنی اس قرآن میں جو رسولوں کا ذکر ہے وہ آنے والے کسی رسول کا ذکر نہیں ہے ان کی مثلوں سے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن میں اساطیر الاولین ہیں۔ اور رب کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے۔ اگر اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن میں جو نوح کا ذکر ہے، جو ہود کا ذکر ہے، جو صالح کا ذکر ہے، جو شعیب کا ذکر ہے، جو لوط کا ذکر ہے، جو ابراہیم اور موسیٰ کا ذکر ہے، وہ کس کا ذکر ہے؟ وہ قرآن کے نزول کے بعد قوم محمد کے آخر میں آنے والے رسول کا ذکر ہے، لیکن ان کی مثلوں سے۔ اور وہ کون ہے؟ وہی جس کے بارے میں آج سے 14 صدیہ قبل محمد نے کہا تھا کہ تم میں کون آئے گا؟ عیسیٰ آئے گا۔ یعنی اس قرآن میں نوح، ہود، صالح، شعیب، لوط، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم کی مثلوں سے امت محمد کے آخر میں آنے والے عیسیٰ یعنی مسیح کا ذکر ہے۔ تو اگر مرزا غلام قادیانی مسیح موعود تھا، وہی رسول تھا، تو پھر قرآن میں اس کا ان آیات کی صورت میں ذکر ہونا چاہیے۔ اب ایسا کرتے ہیں، آتے ہیں اس قرآن کی طرف، دیکھتے ہیں قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے یا پھر قرآن اس کو کذاب ڈکلیئر کرتا ہے، کذاب ٹھہراتا ہے، رب العالمین کے جو سب سے بڑے مجرم ہیں ان میں شمار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسا کرتے ہیں، سورہ زخرف جو ہے اسے ہی کھول لیا جائے، سورہ زخرف کی آیت کا نمبر ہے 6۔
45 نمبر سورت ہے، 43 نمبر اس کی آیت کا نمبر ہے 6، اس میں کہا جا رہا ہے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح ہم نے تم میں رسول بھیجا ہے، کس طرح ہم نے تم میں رسول بھیجا ہے؟ جس طرح ہم نے تم میں رسول بھیجا ہے، بالکل اسی طرح ہم نے جو پہلے رسول آئے ہیں ہر رسول کو بھیجا ہے۔ اس قرآن کے نزول سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ بالکل اسی طرح آئے ہیں جس طرح ہم نے تم میں رسول بھیجا ہے، جو آج رسول آیا ہے۔ تھوڑا سا اور آپ پر آسان کر دیتے ہیں، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ۔ سب سے پہلے تو یہ طے کرنا ہے کہ آپ لوگ یعنی قرآن کو جو ماننے کے دعوے دار ہیں، آپ لوگ الاولین ہیں یا الآخرین ہیں؟ تو ہر ایک کے اوپر یہ بات واضح ہے کہ آپ لوگ الآخرین یعنی بعد والے ہیں۔ یہ آیت کن کو مخاطب کر رہی ہے؟ اس آیت میں خطاب کن سے ہے؟ اس آیت میں خطاب ہے الآخرین سے، یعنی ایک لائن کھینچی جا رہی ہے۔ وہ لائن کون سی ہے؟ وہ لائن ہے قرآن جب اتارا گیا ہے، تو کہا گیا جب قرآن اتارا گیا ہے اس وقت سے بعد آگے جو مخصوص آنے والے ہیں، بعد والے، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، نہ کہ اس وقت کے لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جب قرآن اتارا گیا۔ ہاں اس وقت بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو قرآن کے اتارے جانے کے بعد آخر میں آنے والے لوگ ہیں، ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے۔ کن کو؟ یعنی جن میں مسیح کو بھیجا جانا تھا، جن میں عیسیٰ کو بھیجا جانا تھا، جو کہ سورہ جمعہ میں کہا گیا هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ آگے کہا وآخرین منہم لما یلحق بہم، یعنی کہا گیا کہ اس قرآن کے نزول کے وقت جو رسول بھیجا گیا، کیسے بھیجا گیا، کس وقت میں بھیجا گیا؟ بالکل عین اسی طرح اس قرآن کے نزول کے بعد الآخرین میں جب دوبارہ ضلال مبین آ جائیں گی، 100% گمراہیاں آ جائیں گی، تو رسول بھیجا جائے گا۔ یہاں اس وقت کے لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جب وہ رسول جس کی بے کا وعدہ کیا گیا تھا یعنی عیسیٰ، جب اس نے آنا تھا اس وقت کے لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی مسیح موعود کے وقت کے لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، اے وہ جو قرآن کے ماننے والے ہو، قرآن کی دعوت کو تسلیم کرنے والے ہو، تم میں اگر کبھی بھی کوئی شخص یہ آ کر اعلان کرے، یہ دعویٰ کرے کہ اے لوگو میں وہی رسول ہوں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، میں وہی مسیح ہوں یعنی مسیح موعود، وہ جس کے آنے کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا، میں وہی ہوں، اگر تم میں کوئی بھی شخص اٹھ کر یہ اعلان کرے، یہ دعویٰ کرے، تو پھر تم کیا کرنا؟ تم یہ کرنا کہ اس قرآن کو کھولنا اور دیکھنا کہ کیا یہ بالکل اسی طرح آیا ہے جیسے کہ اس سے پہلے رسول آئے جن کا اس قرآن میں ذکر ہے۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، اے قرآن کی ماننے والو، اے قرآن کی ماننے کے دعوے دارو، ہم نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا ہے، سچا ہے تو جھوٹا بھی ہے، کذاب بھی ہے۔ ہم نے تم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہارے آخرین میں یعنی جب دوبارہ ضلال مبین آ جائیں گی، 100% گمراہیاں آ جائیں گی، تو اس وقت پھر ہم تم ہی سے اپنا رسول بھیجیں گے، ہم مسیح کو بھیجیں گے، یہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ اب جب ہم نے یہ طے کر دیا ہے، یہ قدر میں کر دیا کہ ہم تم ہی سے اپنا رسول بھیجیں گے، مسیح کو بھیجیں گے، تو پھر ہر شاید اس کا جوڑا ہے، سچا ہے تو پھر جھوٹا بھی ہے، کذاب بھی ہے۔ تو سچا پہلے آئے گا یا کذاب پہلے آئیں گے؟ یا کذاب پہلے آئے گا؟ پہلے تو کذاب آئیں گے۔ یعنی ہمارے قانون میں کیا ہے؟ ہمارے قانون میں دیکھو، دن ہے
تو اس کی ضد، اس کا جوڑا رات بھی ہے، تو رات پہلے آتی ہے یا دن؟ روشنی پہلے آتی ہے یا اندھیرا؟ تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے اندھیرا ہوتا ہے، اس کے بعد روشنی آتی ہے۔ روشنی جاتی ہے تو اندھیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہی پہلے کون آئیں گے؟ پہلے کذاب آئیں گے، پہلے کذاب آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر سچا آ جائے گا تو سچے کے آنے کے بعد کذاب کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جب تک دوبارہ پھر گمراہیاں نہ آئیں۔ اس لیے پہلے کون آتے ہیں؟ پہلے کذاب آتے ہیں۔ تو کہا گیا اے لوگو، اے قرآن کو ماننے کے دعوے دارو، قرآن کی ماننے کے دعوے دارو، جان لو ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے کس کا؟ مسیح کا، رسول کا، اور ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، ہم نے جوڑا بھی خلق کیا ہے۔ لہٰذا یہ جان لو کہ ہمارے رسول کے آنے سے پہلے کذاب بھی آئیں گے، یا کم سے کم ایک کذاب ضرور آئے گا۔ تو اب کذاب کی پہچان کیا ہوگی؟ پہچان یہ ہوگی، ذرا غور کرو، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، جو بھی تم میں آ کر یہ اعلان کرے، یہ دعویٰ کرے کہ میں وہی مسیح ہوں، وہی رسول ہوں، تو اس کو سامنے رکھنا اور دیکھنا کہ کیا جس طرح یہ آیا ہے ایسے ہی اس سے پہلے رسول آئے، کیا یہ ان کے ساتھ میچ کرتا ہے؟ اب کیسے پتا چلے گا کہ پہلے رسول کیسے آئے؟ تو وہی بتانے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ قرآن تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، قرآن تم کو دے دیا ہے، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب جو ہے وہ اتاری ہے۔ جو بھی اٹھ کر یہ دعویٰ کرے کہ میں مسیح موعود ہوں، میں رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں وہی ہوں جس کا وعدہ کیا گیا، تو ایسا کرنا کہ قرآن اٹھا کر دیکھنا کہ جس طرح یہ آیا ہے کیا اسی طرح اس سے پہلے رسول آئے۔ اگر تو وہ دعوے دار ان سے میچ کر رہا ہو تو وہ سچا ہوگا، اگر وہ میچ نہیں کرے گا تو وہ سچا نہیں بلکہ کذاب ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک بہترین فارمولا آپ کو بتا دیا گیا، کہاں پر؟ اسی قرآن میں۔ اور پہلے جو رسول آئے کیسے آئے؟ ذرا غور کریں، قرآن اٹھا کر دیکھیں، آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ پہلے رسول کیسے ہے۔ مثال کو ہم باقی قرآن میں بعد میں دیکھیں گے، ہم اسی آیت کے آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے، غور کیجئے گا۔ آیت نمبر 7 ہے، اس میں کیا کیا ہے؟ وَمَا يَأْتِهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کہا ہے واہ اور ما نہیں، یاتہم رسول آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ جن میں رسول آنا ہوتا ہے ان میں انہی سے آتا ہے۔ کہا کہ قرآن کے بعد جو رسول آنا ہے اس کے بعد اس کی پہچان کے بارے میں بتایا کہ دیکھو ہم نے جو قانون بنایا ہے، ہمارا قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ کوئی ایک بھی رسول نہیں آتا، ہمارا بھیجا ہوا نہیں آتا۔ اگر آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ ہمارا جو نبی ہوتا ہے وہ کیسے آتا ہے؟ ہمارا نبی سب سے پہلی بات یاتہم، جن میں آنا ہوتا ہے، جس قوم اسی قوم سے آتا ہے، اسی قوم کی زبان، اسی قوم کے رنگ نسل سے آتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارا بھیجا ہوا کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس سے استہزاء نہ کیا گیا ہو، یعنی جس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو، جس کے اوپر تہمتیں نہ لگائی گئی ہوں، ملامتیں نہ کی گئی ہوں، جس کے ساتھ دشمنی نہ کی گئی ہو، تمام کے تمام فرقے گروہ اس کے خلاف متحد نہ ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، اس کو قتل تک کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ اور پھر آگے بتایا صرف یہی نہیں، فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشَةً وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، آگے ایک اور بھی پہچان بتا دی، وہ یہ کہ جان لو جو ہمارا بھیجا ہوا آئے گا، نہ صرف اس کا استہزاء کیا جائے گا، یعنی اس کو گالیاں دی جائیں گی، بکواسات، تہمتیں، ملامتیں، اس کے ساتھ دشمنی کی جائے گی، اس کی ماننے والوں کے اوپر زمین تنگ کی جائے گی، بلکہ جو لوگ اس کا کذب کریں گے، اس کا کفر کریں گے، اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں گے جن کی طرف اسے بھیجا جائے گا، ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، بتایا کہ اس سے پہلے جو بھی ہمارا بھیجا ہوا آیا تو اس کی جس نے بھی، یعنی جس قوم نے تکذیب کی، کفر و کذب کیا، یہ کیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے بہت بڑی، بہت سخت پکڑا اس قوم کو۔
ہم نے جس قوم کی طرف بھی اپنا رسول بھیجا، جب اس رسول کا کفر و کذب کیا گیا، جب اس قوم نے ہمارے بھیجے ہوئے کا استہزاء کیا، اس کا کفر و کذب کیا، اس کے اوپر تہمتیں ملامتیں لگائیں، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس قوم کو نشان عبرت بنایا، اس کو سخت پکڑا۔ اور آگے کیا کہا؟ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے یہ ہونا ناگزیر کر دیا ہے کہ جو تم میں ہمارا بھیجا ہوا آئے گا، اس کا کفر و کذب جب کیا جائے گا تو اس کا کفر و کذب کرنے والوں کے ساتھ بھی ہم بالکل وہی کریں گے جو اس سے پہلے ہر رسول کا کفر و کذب کرنے والوں کے ساتھ کیا گیا۔ یہ ہم نے طے کر دیا ہے، یہ ہونا ناگزیر ہے۔ اگر ہوگا تو وہ سچا ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو وہ سچا نہیں بلکہ کذاب ہوگا۔ لہذا غور کرو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آج سے پہلے کوئی ایسے افراد، کوئی ایسی شخصیات آئیں جنہوں نے آ کر یہ اعلان کیا، یہ دعویٰ کیا کہ اے لوگو ہم وہی مسیح ہیں، یعنی مسیح موعود، وہی رسول ہیں جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، یعنی عیسیٰ؟ تو آپ کو ملیں گے، بہت سارے ملیں گے، جن میں ایک نام جو ہمارا موضوع ہے، مرزا غلام قادیانی۔ کیا مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ نہیں کیا تھا میں وہی مسیح موعود ہوں، میں وہی مسیح ہوں؟ کیا تھا نا۔ تو اب ایسا کرو، اگر تم لوگ قرآن کو مانتے ہو، اگر تم لوگ قرآن کے دعوے دار ہو، اگر تم لوگ قرآن کو اپنے لیے حجت مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو، اگر تم لوگ قرآن کو اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب تسلیم کرتے ہو، تو پھر آؤ ہم قرآن سے فیصلہ لیتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی سچا تھا، رب العالمین کا بھیجا ہوا تھا، یا پھر وہ کذاب تھا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اٹھاؤ قرآن، کھولو سورہ زخرف، آیت کا نمبر کیا ہے؟ 6، اس کے آگے 7، اس کے آگے 8، یہ آیات ہیں۔ قرآن کھولو، سورت کا نمبر 43 ہے، اور آیات کیا ہیں؟ 6، 7 اور 8۔ اور دین قادیان نامی گٹر کے قریب آیات کا نمبر کیا ہے؟ 6، 7 اور 8 نہیں، ایک آگے بڑھا لیں، 7، 8 اور 9۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں کوئی بھی اٹھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، وہی رسول ہوں، وہی مسیح ہوں جس کا وعدہ کیا گیا، تو پھر تم دیکھو کہ کیا یہ بالکل اسی طرح ہے، یا جیسے یہ آیا ہے، کیا اسی طرح اس سے پہلے رسول آئے تھے؟ کون؟ کیا اسی طرح نوح آیا تھا؟ کیا اسی طرح ہود آیا تھا؟ کیا اسی طرح صالح آیا تھا؟ کیا اسی طرح شعیب آیا تھا؟ کیا اسی طرح لوط آیا تھا؟ اسی طرح ابراہیم آیا تھا؟ اسی طرح موسیٰ آیا تھا؟ یا اسی طرح عیسیٰ ابن مریم آیا تھا؟ اگر تو وہ بھی اسی طرح آئے تھے جیسے یہ آیا ہے تو سچا، اگر جس طرح یہ آیا ہے وہ اس طرح نہیں آئے تو پھر یہ سچا نہیں، کذاب ہے، کیونکہ یہ قرآن صرف سچے کی تصدیق کرے گا۔ اور وہ کیسے آئے؟ پورے کا پورا قرآن ایک جگہ پر نہیں، 2 جگہ پر نہیں، 3 نہیں، جگہ جگہ پر یہ بتا رہا ہے کہ جب نوح آیا تو کیسے آیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ مرزا غلام قادیانی کو سامنے رکھیں، اس کی کتابیں سامنے رکھیں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں کیسے آیا؟ میں آیا نشانوں کے ساتھ، یعنی معجزات کے ساتھ۔ وہ قدم قدم پر کہہ رہا ہے کہ یہ میرا نشان ہے، یہ میرا نشان ہے، یہ میرا نشان ہے، یہ میرا نشان ہے، اب تو مان جاؤ، اب تو مان جاؤ، اب تو مان جاؤ، یہ میرا نشان ہے، یہ میرا نشان ہے۔ یعنی وہ تسلیم کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں معجزات کے ساتھ آیا۔ نشانوں کے ساتھ مطلب معجزات کے ساتھ۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن اٹھاؤ، قرآن میں سرچ کرو رسول کیسے آتے ہیں، تو پورے کا پورا قرآن کیا کہے گا؟ تمہیں بتائے گا کہ رسول آتے ہیں البینات کے ساتھ۔ ہم نے کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں بھیجا جو البینات کے ساتھ نہ آیا ہو۔ ہاں، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے۔ ہمارا بھیجا ہوا آتا ہے البینات کے ساتھ، جو ہمارا بھیجا ہوا نہیں آتا وہ اس کی ضد یعنی معجزات کے ساتھ آنے کا دعوے دار ہوتا ہے، نشانوں کے ساتھ آنے کا دعوے دار۔
تو مرزا غلام قادیانی تو پہلی سیڑھی پر ہی فیل ہو جاتا ہے، آگے تو بہت دور کی بات ہے، بنیاد پر ہی کذاب ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نشانوں کے ساتھ آیا، یہ میرا نشان، وہ میرا نشان، فلاں میرا نشان، فلاں میرا نشان۔ وہ کہتا ہے 3 لاکھ سے زیادہ میرے نشان ہیں، یعنی 3 لاکھ سے زیادہ میرے معجزے ہیں، معجزے ظاہر ہو چکے ہیں۔ وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ میں معجزات کے ساتھ آیا، نشانوں کے ساتھ یعنی نشانات کے ساتھ یعنی معجزات کے ساتھ آیا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اٹھاؤ قرآن میں سرچ کرو، البینات لفظ سرچ کرو تو دیکھو تمہارے سامنے کیا آتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، رب العالمین کہہ رہا ہے ہم نے ہر رسول البینات کے ساتھ بھیجا، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے۔ ہمارا بھیجا ہوا آتا ہے البینات کے ساتھ، تو جو ہمارا بھیجا ہوا نہیں ہوتا، جو ہمارا بھیجا ہوا نہیں ہوگا، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ آئے گا معجزات کے ساتھ، ان معجزات کے ساتھ آنے کا دعویدار ہوگا۔ البینات بین کی جمع ہے، اور بین کسے کہتے ہیں؟ بین کہتے ہیں کسی بھی شے کو، کسی بھی بات کو ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دینا، ہر پہلو سے۔ اور اس کی ضد کیا ہے؟ معجزہ۔ معجزہ کہتے ہیں وہ شے، وہ بات جو آپ کو عاجز کر دے، آپ کی عقل میں نہ آئے، ٹھیک ہے نا، آپ اسے سمجھ ہی نہ سکیں۔ اور سچا جو ہے وہ کیسے آتا ہے؟ پچھلی گزشتہ ایک ساتھ میں آپ کے اوپر واضح کر دیا تھا کہ اسی قرآن نے کہا کہ ہمارا بھیجا ہوا جب کبھی بھی آیا ہے تو کیسے آیا ہے؟ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آیا۔ کیونکہ ہم نے رسول کا بھیجا نا جو قانون میں کیا ہے، کب کیا ہے؟ جب ضلال مبین، جب 100% گمراہیاں ہوں۔ تو یوں جب رسول کی بعثت کا وقت آتا ہے تو اس وقت 100% گمراہیاں ہوتی ہیں۔ آنے والے یعنی رسول کے بارے میں لوگوں کے اندر جو عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ رسول معجزات کے ساتھ آتا ہے۔ یوں جو ہمارا بھیجا ہوا نہیں آتا تو وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق آتا ہے، یعنی وہ آ کر پھر معجزے دکھانے کی کوشش کرتا ہے، یا لوگوں کی خواہشات کے ساتھ آنا۔ اور جو ہمارا بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ وہ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آتا بلکہ البینات کے ساتھ آتا ہے۔ لوگوں کی خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ معجزات۔ بھائی رسول تو معجزات کے ساتھ آتے ہیں، رسول کے پاس تو معجزے ہوتے ہیں۔ یوں جو کذاب ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ معجزے کے ساتھ آنے کا دعویدار ہوتا ہے، معجزے دکھانے کے پورا زور لگاتا ہے۔ اور سچا وہ آتا ہے لوگوں کی خواہشات کے بالکل برعکس البینات کے ساتھ، وہ آ کر ہر بات، ہر پہلو کو ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کرتا ہے۔ وہ علم دیتا ہے جو علم اس کے آنے سے پہلے انسانوں کے پاس نہیں ہوتا، نہ وہ علم دیا جا رہا ہوتا ہے، جس وجہ سے سچے کو اس تہمت ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ تو ایک نیا دین لے کر آ گیا، اس کی تو ہر بات ہی نئی ہے، یہ جو دین لے کر آیا ہے یہ ہمارے اس دین سے متصادم ہے جس دین پر ہم چل رہے ہیں، جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے ملا ہے، جو نسل در نسل چلا رہا ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی کیسے ہے؟ مرزا غلام قادیانی معجزات کے ساتھ آنے کا دعوے دار تھا، نہ کہ البینات کے ساتھ۔ نمبر 1، قرآن سے پوچھو رسول کیسے ہے؟ قرآن کہتا ہے نوح کیسے آیا، یا ہر رسول کیسے ہے؟ البینات کے ساتھ، یہاں پر فعل۔ دوسری بات آگے بتایا کہ جو ہمارا بھیجا ہوا آئے گا اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ جیسے ہر رسول کے ساتھ دشمنی کی گئی، استہزاء کیا گیا، اٹھاؤ قرآن سرچ کرو تو تمہیں کیا ملے گا؟ نوح کو کیا کہا گیا؟ نوح کو گالیاں دی گئیں، تہمتیں لگائیں گئی، ملامتیں، ٹھیک ہے؟ کیا کہا گیا؟ کہاں ہے وہ عذاب جس سے تو ہمیں متنبہ کر رہا تھا؟ آ نہیں رہا۔ ہود کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑا؟ گالیوں کا، تہمتوں کا، ملامتوں کا۔ کفر و کذب کرنے والے کہہ رہے ہیں کہاں گیا تیرا وہ عذاب جس کا تو وعدہ ہم سے کر رہا تھا، جس کے بارے میں تو ہمیں متنبہ کر رہا تھا کہ تم اگر میرا کفر و کذب کرو گے تو عذاب تمہارے سر پر ہے، کہاں؟ آ نہیں رہا۔ یہی صالح کو کہا گیا، یہی شعیب کو کہا گیا،
یہی لوط کو کہا گیا، یہی موسیٰ کو کہا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرزا غلام قادیانی نے بھی آ کر کسی عذاب سے متنبہ کیا؟ لوگوں نے اسے پھر آگے سے یہ کہا کہاں ہے وہ عذاب، آ نہیں رہا۔ مرزا غلام قادیانی کو تہمتوں کا، ملامتوں کا، کفر و کذب کا سامنا کرنا پڑا جب وہ آیا۔ ہاں، اگر کچھ گالیاں پڑتی ہیں، کچھ تہمتیں یا ملامتیں یا کچھ ہوتا ہے تو کہا صرف یہی نہیں ہوگا۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی بندہ اٹھ کر غلط کام کرے گا تو جو عقل والے ہیں وہ اسے غلط تو کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو کذاب ہوگا، جو اس وقت جو عقل مند ہوں گے ان کی نظروں میں وہ کیا، وہ واقعتاً کذاب ہوگا تو اسے برا کہیں گے، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ لیکن یہ اس کے سچا ہونے کی پہچان نہیں ہوگی کہ صرف اس کو جناب استہزاء کا سامنا کرنا پڑا، نہیں، صرف یہ نہیں۔ سچا ہونے کی پہچان یہ ہے کہ جو استہزاء کرنے والے ہیں، جو قوم ہے، اس پوری کی پوری قوم کو نشان عبرت بنایا جاتا ہے یا نہیں؟ نوح کو جب ہم نے بھیجا تھا تو اس کا جب استہزاء کیا گیا تھا تو ہم نے اس قوم کو نشان عبرت بنایا تھا یا نہیں؟ نوح کا کفر و کذب کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا تھا یا نہیں؟ تو سچے کی پہچان یہ ہوگی اس کا کفر و کذب کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا، اور کب؟ اس کی زندگی میں، اس کی موجودگی میں۔ تو کیا مرزا غلام قادیانی کو ان عوامل سے گزرنا پڑا؟ ان آیات میں بتا دیا، کہا فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، کہا جان لو پہلے جتنے بھی رسول ہمارے بھیجے ہوئے آئے ہیں ان کا کفر و کذب کرنے والوں کو ہم نے انتہائی سخت پکڑا، انہیں ہم نے نشان عبرت بنا دیا، ہلاک کیا۔ اور جو آئندہ ہمارا آنے والا ہے، جس نے آنا تھا یعنی مسیح، اس کے حوالے سے بھی ہمارا یہ قانون، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کا کفر و کذب کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا، بہت سخت پکڑا جائے گا، ان کے ساتھ بالکل وہی کیا جائے گا جو قوم نوح کے ساتھ کیا گیا تھا، ان کے ساتھ بالکل وہی کیا جائے گا جو قوم ہود کے ساتھ کیا گیا تھا، جو قوم صالح کے ساتھ کیا گیا تھا، جو قوم شعیب کے ساتھ کیا گیا تھا، جو قوم لوط کے ساتھ کیا گیا تھا، یا جو آل فرعون کے ساتھ کیا گیا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرزا غلام قادیانی جس قوم کی طرف آنے کا دعوے دار تھا، تو پھر جنہوں نے اس کا کفر و کذب کیا یا انکار کیا یا اس کے مخالفین دشمن، کیا اس قوم کو نشان عبرت بنایا گیا؟ صرف یہی نہیں، جب قرآن اٹھا کر دیکھو تو قرآن کہتا ہے ہم نے پھر جو ہماری دعوت کو، یہ ہمارے جو رسول تھے اور جو ان کی دعوت کو ماننے والے تھے، جو ہماری بات ماننے والے تھے، ہم نے کیا کیا؟ نہ صرف کفر و کذب کرنے والی، استہزاء کرنے والی قوم کو نشان عبرت بنایا، ہلاک کیا، صفحہ سے مٹا دیا، بلکہ ہم نے ہمارا جو رسول تھا، ہمارے جو بھیجے ہوئے تھے، ان کو اور ان کی دعوت کو ماننے والوں کو بچایا، بلکہ زمین کا وارث بنا دیا۔ تو کیا مرزا غلام قادیانی کے وقت یہ سب کچھ ہوا؟ اگر تو یہ سب کچھ ہوا تو وہ سچا تھا، اگر نہیں ہوا تو پھر وہ سچا نہیں بلکہ کذاب تھا۔ جو سچے کے آنے سے پہلے کذاب آتا ہے، کذاب آتے ہیں، وہ ایک کذاب تھا۔ اب ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف قرآن ہے، اور دوسری طرف مرزا غلام قادیانی کذاب مجرم ہے، ٹھیک ہے نا؟ حق آپ کے اوپر ہر پہلو سے کھول کر واضح کر دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی اگر دنیا میں کوئی ایک بھی شخص یہ کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی سچا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جیسے آج مرزا غلام قادیانی کی ذریت ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، مرزا غلام قادیانی کو گالیاں پڑ رہی ہیں، ایسے ہی اس سے پہلے ہر رب العالمین کی طرف سے آنے والے رسول کے ساتھ ہوا اور اس کی ماننے والے کے ساتھ ہوا۔ یعنی نوح بھی آیا تھا،
اور وہ معجزات کے ساتھ آنے کا دعوے دار تھا، اور پھر نہ صرف کچھ لوگوں نے اس کو مانا، اس کا ایک گروہ قائم ہوا، بلکہ جو کفر و کذب کرنے والے تھے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا۔ نوح مر گیا، دنیا سے چلا گیا، جو اس کے ماننے والے تھے بعد میں ایک جماعت کی، ایک گروہ کی صورت اختیار کر گئے اور ذلیل و رسوا ہوتے رہے، کوئی رب کی نصرت نہ آئی۔ ایسے ہی ہود کے وقت ہوا، ایسے ہی صالح کے وقت ہوا، ایسے ہی شعیب کے وقت ہوا، ایسے ہی لوط کے وقت ہوا، ایسے ہی ابراہیم کے وقت ہوا، ایسے ہی موسیٰ کے وقت ہوا۔ تو میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ایسا ہوا؟ نہیں نا۔ جب ایسا نہیں ہوا تو پھر تم کس بنیاد پر مرزا غلام قادیانی کذاب کو سچا کہہ رہے ہو؟ وہی مسیح مان رہے ہو، رب کا بھیجا ہوا مان رہے ہو، کس بنیاد پر؟ اے دنیا قادیان، اے دنیا قادیان، اے دین قادیان، اے دین قادیان کے نام پر دنیا کے غلیظ ترین گٹر اور اس گٹر کے کیڑوں، جان لو یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے۔ ہمارا تمہیں چیلنج ہے کہ تم مرزا غلام قادیانی کذاب مجرم الخنزیر کو سچا ثابت کر کے دکھاؤ۔ تم سب کے سب جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اس مقصد میں، اس مشن میں ایک دوسرے کی بھرپور معاونت کرو، مدد کرو، نصرت کرو۔ اور تم اگر کسی ایک بات میں بھی مرزا غلام قادیانی کو سچا ثابت کر دو تو جو سزا کہو گے ہم بھگتنے کو تیار ہیں، جو انعام کہو گے ہم تمہیں دینے کو تیار ہیں۔ اگر تم میں ایک رائی برابر بھی غیرت ہے تو میدان میں آؤ، سامنے آؤ، اپنے اس کارٹون کو سامنے لے کر آؤ جس کو تم خلیفہ کہتے ہو۔ وہ کارٹون، اس کو لاؤ باہر، بل سے باہر نکالو۔ اگر تم میں غیرت ہے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے، باطل ہو اس میں غیرت ہو، کیسے ممکن ہے؟ اور جس میں غیرت ہو وہ باطل ہی کہاں، وہ باطل ہی نہیں جس میں غیرت ہو۔ اس لیے تم میں غیرت ہو، کیسے ممکن ہے؟ وہ تمہیں تو ادراک بھی نہیں، غیرت کہتے کسے ہیں؟ آج تک حق کے نام پر، مسیح کے نام پر، دین حق کے نام پر لوگوں کے چندے کھانے والوں، لوگوں کا اموال کھانے والوں، آؤ ذرا باہر نکلو اور اپنے دعوے کو سچا ثابت کرو۔ یا پھر حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ آج تک نہ صرف لوگوں کا مال کھاتے رہے بلکہ ان کو حق کے نام پر باطل دیتے رہے۔ اور اے دین قادیان، اے دین مرزیت، اے احمدیت کے نام پر گٹر میں گٹر کے کیڑوں، تم بھی ہوش کے ناخن لو۔ نہ صرف تم اپنے اموال ان کو کھلا رہے ہو بلکہ بدلے میں ان سے کیا لے رہے ہو؟ باطل۔ تم بھی ذرا ہوش کرو، غیرت پکڑو۔ ان کو آج تک چندے کیوں کھلا رہے ہو؟ ان کو اموال کیوں دے رہے ہو؟ حق کے نام پر نا۔ تو اب ان کے پیچھے پڑو، ان کو کہو کم از کم ہمارے چندے ہی حلال کر دو۔ آج احمد عیسیٰ آیا ہے، یہ تمہاری جڑیں کاٹ کے رکھ رہا ہے، اس نے تمہاری بنیادیں ہلا کے رکھ دیں، تمہاری جڑیں کاٹ کے رکھ دیں۔ آؤ ذرا احمد عیسیٰ کے مقابلے پر اپنے آپ کو سچے ثابت کر دو۔ نہیں کر سکو گے، بالکل نہیں کر سکو گے۔ ایک طرف قرآن ہے اور دوسری طرف مرزا غلام قادیانی کذاب الخنزیر
دنیا کے غلیظ ترین گٹر کا غلیظ ترین کیڑا اور اس گٹر کے کیڑے خود کو احمدی قادیانی مرزائی کہلوانے والے. اب یہ فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے کہ حق بالکل واضح ہو جانے کے باوجود بھی تم کیا کرتے ہو. ہم نے تمہارے اوپر بالکل کھول کر واضح کر دیا. یہ قرآن جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اس میں کیا ہے؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. ہم نے تمہارے ساتھ نبی کے آنے کا، رسول کے آنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو ہر شخص اس کا جوڑا ہے. سچے کے آنے سے پہلے کذاب بھی آئے گا، لہذا جان لو تم میں کوئی بھی آ کر یہ اعلان کرے، یہ دعویٰ کرے کہ میں وہی مسیح ہوں، میں مسیح موعود ہوں، میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، تو دیکھنا کہ جس طرح یہ آیا ہے کیا اسی طرح اس سے پہلے رسول آئے؟ اگر تو وہ گزشتہ رسولوں کے ساتھ میچ ہو، ان کے ساتھ موازنہ کرنے سے، ان کے ساتھ کمپیئر کرنے سے ان کے جیسا نظر آئے تو ہی سچا ہوگا، ورنہ وہ سچا نہیں بلکہ کذاب ہوگا. اور جان لو یہ قرآن جو ہے، اس میں ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ پہلے رسول کیسے آئے تھے. نوح کی نسل سے تم میں آنے والے مسیح کا ذکر ہے، رسول کا ذکر ہے. ہود کی نسل سے اس قرآن میں تم میں آنے والے مسیح کا، رسول کا ذکر ہے. صالح کی نسل سے تم میں آنے والے مسیح کا، صالح کی نسل سے اس قرآن میں ذکر ہے. اسی طرح شعیب کی نسل سے، لوط کی نسل سے، ابراہیم کی نسل سے، موسیٰ کی نسل سے، عیسیٰ ابن مریم کی نسل سے تم میں آنے والے مسیح کا ذکر ہے. اور جب بھی تم میں کوئی آ کر یہ دعویٰ کرے تو اس کا موازنہ ان رسولوں کے ساتھ کرنا. اگر اس میں تمہیں نوح بھی نظر آئے، ہود بھی نظر آئے، صالح بھی نظر آئے، شعیب بھی نظر آئے، لوط بھی نظر آئے، ابراہیم بھی نظر آئے، موسیٰ بھی نظر آئے، عیسیٰ ابن مریم بھی نظر آئے، تو ہی وہ سچا ہوگا. کیونکہ ہم نے اس قرآن میں تم میں آنے والے رسول کا ہر پہلو سے ذکر کیا ہے. گزشتہ رسولوں کی نسلوں سے ہم نے اس قرآن میں تم میں آنے والے رسول، تم میں آنے والے مسیح کا ایک پہلو سے نوح کی نسل سے ذکر کیا ہے، دوسرے پہلو سے ہود کی نسل سے ذکر کیا ہے، تیسرے پہلو سے صالح کی نسل سے ذکر کیا ہے، چوتھے پہلو سے شعیب کی نسل سے ذکر کیا ہے، پانچویں پہلو سے لوط کی نسل سے ذکر کیا ہے، چھٹے پہلو سے موسیٰ کی نسل سے ذکر کیا ہے، ساتویں پہلو سے عیسیٰ ابن مریم کی نسل سے ذکر کیا ہے، یا ابراہیم کی نسل سے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ذرا میدان میں آؤ، ثابت کرو کہ مرزا غلام قادیانی کس اینگل سے، کس زاویے سے نوح کی نسل ثابت ہوتا ہے. آؤ ذرا میدان میں. نوح نے تھے آ کر عذاب عظیم سے متنبہ کیا تھا. نوح کے ساتھ تو چند تھے اس کی دعوت کو ماننے والے. نہ صرف رب العالمین نے جس نے بھیجا تھا اس نے نوح اور اس کی ماننے والوں کو بچایا، بلکہ اس کا کفر و کذب کرنے والوں کو، استہزاء کرنے والوں کو نوح اور اس کی ماننے والوں کی آنکھوں کے سامنے نشان عبرت بنایا، ہلاک کیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور نوح اور اس کی ماننے والوں کو زمین کا وارث بنا دیا، زمین کا مالک بنا دیا. بالکل عین اسی طرح ہود کے وقت ہوا، عین اسی طرح صالح کے وقت ہوا. ہود اور صالح کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑا؟ مثال کو صالح کو لے لو. صالح نے آ کر عذاب عظیم القاریہ یعنی ایٹمی جنگ سے متنبہ کیا. صالح نے آ کر ایٹمی جنگ سے متنبہ کیا، ایک ایسے عذاب سے متنبہ کیا کہ جس میں پہاڑ بھی روئی کی طرح اڑے، ایسے دھماکے ہوئے. تو جن کی طرف صالح کو بھیجا گیا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے صالح کہاں گیا تیرا وہ عذاب؟ کہاں گیا؟ آیا نہیں. تو کیا پھر صالح کی موجودگی میں وہ عذاب آیا یا نہ آیا؟ ہود کی موجودگی میں وہ عذاب آیا یا نہ آیا؟
ہود کی موجودگی میں بھی وہ عذاب آیا اور صالح کی موجودگی میں بھی وہ عذاب آیا، اور نہ صرف وہ عذاب آیا بلکہ ہود کو اور اس کی ماننے والوں کو بھی بچایا گیا اور بعد میں زمین کا وارث بنایا گیا، ان کے دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر، بلکہ بالکل ایسا ہی صالح اور اس کی دعوت کو ماننے والوں کے ساتھ بھی کیا گیا، ان کو بھی نہ صرف بچایا گیا اور کفر و کذب کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا گیا، بلکہ صالح اس کے ماننے والوں کو زمین کا وارث بنایا گیا۔ یہی شعیب کے وقت ہوا، یہی لوط کے وقت ہوا، یہی موسیٰ کے وقت ہوا۔ تو کیا مرزا غلام قادیانی نوح کی نسل ثابت ہوتا ہے، ہود کی نسل ثابت ہوتا ہے، صالح کی نسل ثابت ہوتا ہے، شعیب کی نسل ثابت ہوتا ہے، موسیٰ کی نسل ثابت ہوتا ہے؟ چلو یہ تو چھوڑو، کیا ابراہیم کی نسل ثابت ہوتا ہے؟ ابراہیم نے آ کر کیا کیا تھا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے، رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ابراہیم کی نسل سے تم میں آنے والے مسیح کا ذکر کیا ہے۔ اس قرآن میں ابراہیم کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ابراہیم تو گزر چکا ہے، ہمیں تمہیں اس کی کہانی سنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی شوق نہیں تھا۔ ہم نے اس قرآن میں ابراہیم کی نسل سے تم میں آنے والے مسیح کا ذکر کیا ہے۔ تم میں آنے والے مسیح کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ابراہیم کے جیسا ہوگا۔ اگر ایک طرف ابراہیم کو رکھو گے، دوسری طرف تم جو تمہارے اندر آنے والی وہ شخصیت ہے اس کو رکھو گے، تو لگیں گے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ابراہیم خود آ گیا ہے۔ کیسے؟ ذرا غور کرو ابراہیم کے بارے میں ہم نے تمہیں کیا بتایا ہے۔ ابراہیم جب پیدا ہوا، پلا بڑا، وہ تب تک اس دین پر رہا جس دین پر اس نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، اپنے بڑوں کو پایا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جب ابراہیم باشعور ہو گیا تو کیا وہ اسی دین پر قائم رہا؟ نہیں، بلکہ اس نے آبا و اجداد کے دین کے اوپر کلہاڑے چلائے۔ اس نے اس وقت کے جو خدا تھے، جو اس وقت کے تقاضے کے مطابق لوگوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے تراشیدہ بت تھے، جو ان کے خدا تھے، اس وقت کے خداؤں کے اوپر کلہاڑے چلائے تھے۔ پورے کا پورا معاشرہ، تمام کے تمام فرقے ایک طرف، دوسری طرف ابراہیم ایک طرف تھا اکیلا۔ ٹھیک ہے؟ تو کیا تم میں آنے والا جس کو تم مسیح مان رہے ہو اس میں ابراہیم نظر آتا ہے؟ نہیں۔ کس اینگل سے مرزا غلام قادیانی تمہیں ابراہیم نظر آتا ہے؟ کس اینگل سے، کس زاویے سے؟ ذرا بتاؤ، اس نے کون سے بت توڑے؟ اور وہ تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر چل رہا تھا، اسی کے اوپر اس کی موت ہوئی۔ ہاں البتہ آج اگر غور کرو تو ہر پہلو سے یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ ہمارا بھیجا ہوا ثابت ہوگا۔ یہ نوح کی نسل بھی ثابت ہوگا، یہ ہود کی نسل بھی ثابت ہوگا، یہ صالح کی نسل بھی ثابت ہوگا، شعیب کی نسل بھی ثابت ہوگا، لوط کی، ابراہیم کی، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم کی بھی۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے اس وقت ابراہیم نے اس وقت جو دین تھا، جو کچھ لوگ کر رہے تھے دین کے نام پر، ان سب کے سب کو بت ثابت کیا تھا اور ان کے اوپر کلہاڑے چلائے تھے۔ اکیلا ایک طرف کھڑا تھا، باقی سب اس کے دشمن۔ این اسی طرح کیا آج احمد عیسیٰ کھڑا نہیں ہے؟ سیم وہی کردار، بالکل وہی۔ تو تم مرزا غلام قادیانی کو، کذاب کو، ذرا ابراہیم کی نسل ثابت تو کرو، ابراہیم کی فوٹو کاپی ثابت تو کرو۔ کیسے کرو گے؟ پھر بھی تم اگر مرزا غلام قادیانی کو سچا کہتے ہو تو تم ابراہیم کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ ابراہیم بھی ایسا ہی تھا، ابراہیم بھی ایسا ہی تھا۔ پھر ایک اور پہلو سے ہم تمہارے سامنے واضح کرتے ہیں، موسیٰ کی نسل سے کہا کہ اس قرآن میں یہ ہم نے موسیٰ کا ذکر نہیں کیا، اور موسیٰ تو گزر چکا، ہمیں اس کی کہانی سنانے کا تمہیں کوئی شوق نہیں۔
اگر اس قرآن میں ہم موسیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو اس لیے تاکہ تم میں جو ہم نے رسول بھیجنا ہے، مسیح بھیجنا ہے، اس کو پہچان سکو۔ وہ موسیٰ کی مثل ہوگا۔ تو موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ جس قوم میں بھیجا گیا تھا وہ قوم تھی بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کہاں موجود تھے؟ مصر میں۔ بنی اسرائیل کے اوپر کون حکومت کر رہے تھے؟ ایک دوسری قوم، کون؟ آل فرعون حکومت کر رہے تھے۔ موسیٰ کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا اس قوم کے اوپر کوئی دوسرے لوگ، دوسری طاقت حکومت کر رہی تھی، تو موسیٰ نے آ کر اس حکومت کے تلوے نہیں چاٹے۔ ٹھیک ہے؟ آل فرعون وہ جو حکومت تھی، جس حکومت کے زیر سایہ بنی اسرائیل زندگی گزار رہے تھے ذلت کی، موسیٰ نے آ کر اپنی قوم کے لیے اس حکومت سے بھیکیں نہیں مانگی تھیں، ان سے چندے نہیں مانگے تھے، ان کو اپنے لیے رحمت نہیں کہا تھا۔ موسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اگر ان سے ٹکر دوں گا تو یہ بہت طاقتور ہیں، یہ حکومت بڑی طاقتور ہے، یہ ہمیں کچل دے گی۔ نہیں، موسیٰ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس حکومت کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ اور مرزا غلام قادیانی نے کیا کیا؟ مرزا غلام قادیانی نے اپنی روحانی خزائن کے اندر بارہا اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ گورنمنٹ آف برطانیہ، برٹش گورنمنٹ کا خود کاشتہ پودا تھا، پپٹ تھا۔ 19 سال تک وہ اپنے قلم سے حکومت برطانیہ کی خدمت کرتا رہا، وہ ملکہ برطانیہ کی چاٹتا رہا، تلوے چاٹتا رہا۔ وہ اپنی روحانی خزائن کے اندر جو اس وقت اعلیٰ عہدوں پر موجود تھے، اس حکومت کے عہدیداران، ان کی تعریفوں کے پل باندھتا رہا، لوگوں کو اس حکومت کی اطاعت و فرما برداری کرنے پر مجبور کرتا رہا۔ اور تمہیں کس زاویے سے مرزا غلام قادیانی موسیٰ کی مثل نظر آتا ہے؟ اور گدھے کے بچوں، تمہیں گٹر کے کیڑے نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ تمہیں اتنی سینس نہیں؟ ہم نے اس قرآن میں موسیٰ کی مثل سے تم میں آنے والے مسیح کا ذکر کیا ہے تاکہ تم اس کو پہچان سکو اور جان لو ہر شے سے اس کا جوڑا بھی خلق کیا ہے، سچا ہے تو جھوٹا بھی ہے۔ جھوٹا اس کی 180 ڈگری الٹ ضد ہوگا، جیسے دن کی ضد رات ہوتی ہے۔ سچا جب آئے گا تو وہ اس حکومت سے بھیک نہیں مانگے گا، اس حکومت کے تلوے نہیں چاٹے گا، وہ اس حکومت کے مقابلے پر کھڑا ہوگا۔ تو مرزا غلام قادیانی نے کیا کیا؟ ایک طرف موسیٰ کو رکھو، دوسری طرف مرزا غلام قادیانی کذاب کو رکھو، الخنزیر کو رکھو، تو تمہیں کیا نظر آئے گا؟ موسیٰ اگر آسمان ہے تو مرزا غلام قادیانی زمین کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے، گٹروں میں سے ایک گڈر ہے۔ ٹھیک ہے؟ مرزا غلام قادیانی موسیٰ کی ضد ثابت ہوتا ہے۔ اور رب کیا کہہ رہا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں آنے والا مسیح ایک زاویے سے موسیٰ کی مثل ہوگا۔ موسیٰ کی مثل، حکومتوں کے تلوے نہیں چاٹے گا، حکومتوں کے تلوے نہیں چاٹے گا۔ ٹھیک ہے؟ آگے آئندہ جو آنے والی اقساط ہیں، جب ان میں ہم مرزا غلام قادیانی کی کتابوں سے ہی اس کی حقیقت چاک کریں گے تو ہم تمہارے سامنے رکھیں گے کہ مرزا غلام قادیانی نے کتنی چاپلوسی کی، برطانوی حکومت کی، برٹش حکومت کی، کتنی چاپلوسی، کیا کیا چاٹتا رہا ان کا۔ ملکہ برطانیہ کیا کیا چاٹتا رہا۔ ایک کتا تھا ملکہ برطانیہ کا، کتا۔ میں کہتا ہوں کتے جو ہیں ان کو بھی حسرت ہوتی تھی کہ وفاداری میں یہ بھی ہم پر نمبر لے گیا ہے، ان کو بھی اپنے کتا ہونے پر شک ہونا شروع ہو گیا کہ کتے ہم ہیں یا یہ قادیانی۔ اتنا وفادار تھا برٹش حکومت کا، ملکہ برطانیہ کا۔
ایک طرف موسیٰ تھا، جس قوم کی طرف بھیجا گیا اس قوم کے اوپر ایک غیر قوم حکمرانی کر رہی تھی۔ دوسری طرف مرزا غلام قادیانی موسیٰ ہونے کا دعوے دار، موسیٰ کی مسل یعنی مسیح ہونے کا دعوے دار، رب کا بھیجا ہوا ہونے کا دعوے دار تھا، اور جس قوم کی طرف آنے کا دعوے دار تھا، بھیجا جانے کا دعوے دار تھا، اس قوم پر بھی ایک غیر قوم حکمرانی کر رہی تھی۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اس حکومت سے الگ ہو جاؤ، اس حکومت کے تلوے نہ چاٹو۔ اسرائیلیوں کو کہا اے اسرائیلیو، یہ جو آل فرعون ہیں ان کی غلامی ترک کر دو، عہدوں سے استعفے دے دو، اس حکومت کی چاپلوسی ختم کر دو۔ یوں جب موسیٰ نے حق کھول کر واضح کیا تو اس حکومت کے اندر جو سائنسدان تھے، جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، جو شعور رکھنے والے تھے، جو اعلیٰ عہدوں پر تھے، بنی اسرائیل میں سے جن کو واقعتاً نظر آیا کہ یہ حق ہے، تو انہوں نے استعفے دے دیے، اس حکومت کو، اس کی حکومت کی غلامی ترک کر دی اور موسیٰ کے ساتھ جا ملے۔ اور دوسری طرف مرزا غلام قادیانی ہے، وہ آ کر کہتا ہے اے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، یہ جو برطانوی حکومت ہے جو تمہارے اوپر الہی فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، تم اس میں عہدے حاصل کرو، اس حکومت کی چاپلوسی کرو، اس کا آگا پیچھا سب چاٹو، یہ کرو۔ اور ان کو یہ موسیٰ کی مثل نظر آ رہا ہے۔ موسیٰ اس حکومت کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور کیسی حکومت تھی؟ ذرا موازنہ کرو، ایک طرف آل فرعون کو رکھو، ایسی حکومت جس حکومت کا سربراہ، جس اقتدار کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے آنا ربکم الاعلی، میں زمین پر، اے لوگو تم میں جو رب ہیں ان میں سب سے اوپر والا رب ہوں، زمین والوں میں سے کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اس نے رب سے بھی مقابلہ کیا، اتنا طاقتور تھا، رب کے مقابلے پر بھی کھڑا ہو گیا، اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اتنی پاورفل حکومت، اتنی مضبوط حکومت، اتنی طاقتور حکومت، اس حکومت کا اتنا طاقتور سربراہ جو موسیٰ کے رب کے خلاف جنگ کے لیے کھڑا ہو گیا، اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ کتنا طاقتور ہوگا؟ موسیٰ اس سے ڈرا تھا۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل آ کر یہ کہا تھا اے بنی اسرائیل، یہ بڑی طاقتور حکومت ہے، ان سے ہم لڑ نہیں سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی چاپلوسی کرو، اس کی ماتحتی میں ہی زندگی گزارو، کتے بن کر رہو۔ کیا موسیٰ نے یہ کہا تھا؟ حالانکہ یہ تو موسیٰ کو کہنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ وہ جو رب کے ساتھ ٹکر لینے کے دعوے کر رہے ہیں، رب کے مقابلے پر، رب العالمین کے مقابلے پر کھڑا ہو رہا ہے، اس سے طاقتور کوئی ہو سکتا ہے زمین میں؟ نہیں۔ اس کے باوجود موسیٰ جو رب کی طرف سے آنے کا دعوے دار تھا، اس کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا۔ اور دوسری طرف مرزا غلام قادیانی کذاب، اس کے سامنے کون سی حکومت تھی؟ برٹش حکومت۔ کون سی حکومت؟ جو چند سکھ، ہندو، مسلمان جو اس کے خلاف لڑ رہے تھے، ان سے تھر تھر کانپ رہی تھی، ان سے کانپ رہی تھی، اتنی مضبوط حکومت تھی۔ ٹھیک ہے، انتہائی کمزور حکومت، اور کہہ رہے کہ اے لوگو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس حکومت کا، لہذا اس کو چاٹو، اس کے تلوے چاٹو، اس کے مطیع فرما بردار بنو۔ اور کہہ رہے کہ یہ رب کا حکم ہے، یہ اللہ میاں کا حکم ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ تو ذرا بتاؤ تمہیں کس اینگل سے، کس زاویے سے مرزا غلام قادیانی موسیٰ کی مثل نظر آتا ہے؟ ذرا یہ تو بتاؤ، او ہمیں بھی بتاؤ، ذرا میدان میں آؤ، اپنے اس پپٹ کو، یہ جو تمہارا خلیفہ ہے، کارٹون، اس کو لاؤ سامنے، ہمیں بھی تو بتاؤ نا، بتاؤ ہمیں، اگر تم سچے ہو تو ہمیں بتاؤ،
یا تو موسیٰ سچا تھا یا پھر مرزا غلام قادیانی سچا تھا. اگر مرزا غلام قادیانی سچا تھا تو پھر موسیٰ سچا نہیں تھا. کیوں؟ دونوں کا کوئی میل نہیں ہو پا رہا. قرآن کہہ رہے ہم نے اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر نہیں کیا بلکہ موسیٰ کی مسل سے تم میں آنے والے رسول کا، مسیح کا ذکر کیا ہے. اب اگر مرزا غلام قادیانی مسیح تھا تو اس کا موسیٰ کے ساتھ موازنہ کرنے سے اس میں تو موسیٰ نظر آنا چاہیے تھا. لیکن ہمیں مرزا غلام قادیانی موسیٰ کس زاویے سے نظر آتا ہے؟ ہمیں تو نظر آتا ہے مرزا غلام قادیانی دنیا کا غلیظ ترین شخص تھا، کیڑا تھا. چلو وہی چھوڑو، تم تو خود کہتے ہو موسیٰ ایک ایسا نوجوان تھا، بڑا طاقتور نوجوان، کہ اس نے ایک مصری کو مکہ مارا اور وہ مر گیا. موسیٰ نے ایک مصری کو مکہ مارا اور وہ کیا ہوا؟ وہ مر گیا. غور کرنا ہے اس نقطے کے اوپر. موسیٰ رسول اور حکومت کس کی ہے؟ مصریوں کی. اور جو اسرائیلی ہیں وہ کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں. موسیٰ دیکھتا ہے کہ دو افراد لڑ رہے ہیں. ایک موسیٰ کی قوم سے ہے جو کہ کمزور قوم ہے، جو ذلیل ہو رہی ہے، جن کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں، کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا. اور دوسری طرف اس قوم کا فرد ہے جو قوم حکومت کر رہی ہے، جن کے پاس اقتدار ہے. اور موسیٰ کیا کرتا ہے؟ موسیٰ اپنی قوم کا جو شخص ہے، حالانکہ غلطی کس کی ہوتی ہے؟ اسرائیلی کی. اس کے باوجود موسیٰ کس کا ساتھ دیتا ہے؟ قطع نظر اس کے کہ غلط کون تھا صحیح کون تھا، وہ تو بعد میں موسیٰ کے اوپر واضح ہوا کہ غلط کون تھا صحیح کون تھا. لیکن اس وقت رب نے اسے موسیٰ کو کیا دکھایا؟ رب نے اس وقت موسیٰ کو یہ دکھایا کہ یہ تیری قوم کا بندہ ہے، یہ حق پر ہے. دوسرا جو ہے دوسری غیر قوم کا، وہ باطل پر ہے. موسیٰ نے یہ نہیں پرواہ کی کہ میں اگر اس کو ماروں گا تو میرے خلاف کیس ہو جائیں گے، حکومت میرے پیچھے پڑ جائے. کیوں؟ یہ طاقتور لوگ ہیں، ان کا ملک ہے، ان کی سرزمین ہے، ان کی حکومت ہے. نہیں، موسیٰ نے اس مصری کو جان سے مار دیا. اور نتیجہ کیا نکلا؟ موسیٰ کے اوپر کیس ہو گئے، موسیٰ کو وہاں سے بھاگنا پڑا. ٹھیک ہے، مصر چھوڑ کر جانا پڑا. آپ ذرا غور کرو، میں آپ کرتا ہوں یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ یورپ کے کسی ملک میں رہ رہے ہو، آپ کے سامنے دو افراد لڑ رہے ہیں. اگر آپ برطانیہ میں رہ رہے ہو تو ایک برٹش گورا ہے اور دوسرا ایک پاکستانی ہے، انڈین یا بنگالی ہے، آپ کی قوم کا، دونوں لڑ رہے ہیں. آپ کس کا ساتھ دو گے؟ ساتھ دونا تو دور کی بات ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ تم وہاں سے بھاگ جاؤ گے. کیوں؟ تمہیں پتا ہے کہ بھائی گورے کے ساتھ اگر کوئی تم آئے کی تو یہاں رہ نہیں سکیں گے. بے شک ہم صحیح ہی کیوں نہ ہو، ہمارا بندہ ہی رائٹ پر کیوں نہ ہو، نہیں بھائی بھاگو. کیوں؟ چھوڑو ان کو ان کے حال پر. گورے کے ساتھ پنگا نہیں لینا. گورے کے ساتھ پنگا لو گے تو بھائی ڈپورٹ ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ ڈپورٹ ہو جاؤ گے، کیس ہو جائے گا. اب مرزا غلام قادیانی وہ کیا کر رہا ہے؟ اور موسیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی. موسیٰ اس قوم کے خلاف کھڑا ہو گیا جن کے پاس اقتدار تھا، جو طاقتور تھے. آپ لوگ یہاں رہتے ہوئے اپنے کا ساتھ نہیں دو گے اگر وہ حق پر بھی ہو. ٹھیک ہے. اور مرزا غلام قادیانی ذرا غور کرو. مرزا غلام قادیانی حالانکہ جو حکومت کر رہے تھے وہ ان کی سرزمین نہیں تھی، یہ بھی خوف نہیں تھا کہ یہاں سے ڈپورٹ کر دیا جاؤں گا، نہیں، یہ بھی نہیں تھا. وہ جو حکومت کر رہے تھے وہ ایک غیر قوم تھی. اور پھر بھی کیا کہہ رہا ہے مرزا غلام قادیانی کے سامنے؟ ایک طرف گورے ہیں، دوسری طرف اس کے اپنی قوم کے لوگ ہیں. تو وہ کہہ رہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم غلط ہو، تم گوروں کی چاپلوسی کرو.
گورا اگر غلط بھی ہے تو اس کے چاٹنا ہے اس کو. وہ اس کے باوجود تمہیں کس اینگل سے, کس زاویے سے مرزا غلام قادیانی موسیٰ کی مثل نظر آتا ہے؟ ذرا بتاؤ کس اینگل سے, کس زاویے سے. پھر عیسیٰ ابن مریم کو لے لو. عیسیٰ ابن مریم کے سامنے کیا تھا؟ اس کو پتا تھا اگر میں نے حق کھول کر واضح کیا تو مجھے صلیب پر بھی چڑھا دیا جائے گا, صلیب پر چڑھا دیا جائے گا. اس نے پرواہ نہیں کی, صلیب پر چڑھ گیا, پرواہ کی نہیں کی. اور مرزا غلام قادیانی کس اینگل سے, کس زاویے سے تمہیں یہ عیسیٰ ابن مریم کی مثل نظر آتا ہے؟ اور یہ تو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے چیخ اٹھتا تھا, چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے. ٹھیک ہے, اس کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی تھی تو جب دیکھا لوگ میرے خلاف ہونے لگے ہیں تو یہ صفائیاں پیش کرنا شروع ہو جاتا تھا. ایک بات کر کے اپنی بات سے جب ریاکشن لوگوں کا دیکھتا تھا, ایک بات کرتا تھا, جب دیکھتا تھا کہ اب ریاکشن آ رہا ہے لوگوں کا تو کیا کرتا تھا؟ اپنی اس بات کو واپس لے لیتا تھا. کیوں؟ کہ لوگ میرے خلاف نہ ہوں. یہ اس کی اوقات تھی. خود کہتے ہو کہ موسیٰ کیا تھا؟ موسیٰ نوجوان, اتنا طاقتور کہ اس نے ایک مصری کو مکہ مارا, ایک ہی مکے سے ڈھیر ہو گیا, جان سے چلا گیا. اس حوالے سے بھی, اس زاویے سے بھی اگر تم موازنہ کرو مرزا غلام قادیانی کے ساتھ, کوئی موازنہ ہے؟ مرزا غلام قادیانی بیماریوں کا گڑھ, ڈنگوری لے کے کھڑا ہوتا تھا, وہ تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا. 100 بار دن میں موتر کرنے والا, ٹٹیاں کرنے والا, دنیا کی ہر بیماری اس کو لاحق تھی, آج دن اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا. یہ کس طرح سے تمہیں موسیٰ نظر آتا ہے؟ او گدھے کے بچوں, عقل کے اندھو, گٹر کے کیڑو, او تم موسیٰ کی توہین کر رہے ہو مرزا غلام قادیانی کذاب کو رسول کہہ کر, مسیح کہہ کر. تم ہر رسول کی توہین کر رہے ہو. تم ایسا کرو, قرآن اٹھاؤ, دیکھو جن کا ہم نے قرآن میں ذکر کیا ہے, نوح کا, ہود کا, صالح کا, شعیب کا, لوط کا, ابراہیم کا, موسیٰ کا, عیسیٰ ابن مریم کا. جب انہوں نے لوگوں کے اوپر حق کھول کر واضح کیا, لوگوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی, تو ہر رسول کو ہجرت کرنا پڑی یا نہیں کرنا پڑی؟ اپنی سرزمین کو چھوڑ کر جانا پڑا یا نہیں جانا پڑا؟ بتاؤ ذرا. اور یہ تو تم خود بھی مانتے ہو کہ جو رسول ہوتا ہے, جو سچا ہوتا ہے, رسالت کا ایک جزو ہے, رسول کے سچے ہونے کی یہ پہچان ہے. کیا پہچان ہے؟ جو سچا ہوتا ہے اس کو ہجرت کرنا پڑتی ہے, اس کو وہ سرزمین چھوڑ کر جانا پڑتا ہے جس سرزمین پر وہ پیدا ہوتا ہے, پلتا پڑتا ہے. کس وجہ سے جانا پڑتا ہے؟ جب اس کے اوپر واضح ہوتا ہے کہ میں کون ہوں, کیا ہوں, اور وہ ذمہ داری کو پورا کرتا ہے, یعنی لوگوں کے اوپر حق کھول کر واضح کرتا ہے. اب ظاہر پتا وہ ضلال مبین میں لوگ ہوتے ہیں, لوگ صوفی سے گمراہی میں, تو لوگ کہتے ہیں یہ تو نیا دن لے کر آ گیا. وہ لوگ اسے اپنے لیے خطرہ مانتے ہیں, خطرہ تصور کرتے ہیں, تو پھر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسے وہ سرزمین چھوڑ کر جانا پڑتا ہے, اسے ہجرت کرنا پڑتی ہے. تو ذرا یہ بتاؤ کہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر کب زمین تانگ ہوئی اور کب اس کو ہجرت کرنا پڑی؟ اور پھر یہی نہیں, ایک اور بات ہے, قرآن ایک اور بات بھی بتاتا ہے. وہ کیا بتاتا ہے؟ قرآن یہ بتاتا ہے کہ سچے کی پہچان یہ ہے کہ جب اس نے حق لوگوں کے اوپر کھول کر واضح کیا, اس کے اوپر زمین تنگ کی گئی, اس کو وہاں سے نکلنا پڑا, ہجرت کرنا پڑی, اور پھر رب نے اپنا فیصلہ سنایا. جب رب نے اپنا فیصلہ سنایا تو سچا واپس اس سرزمین پر آیا, چھاتی ٹھوک کر آیا, جیسے ہود نے اور صالح نے آ کر کہا, واپس اس خطے میں آ کر کہا, جب رب نے اپنا فیصلہ سنایا, کہا کہ یہ تھا وہ جس سے میں تمہیں متنبع کرتا تھا, اب کہاں گئے؟ اب مجھے یہاں کچھ نظر نہیں آ رہا. وہ اقتدار کہاں گئے؟ وہ طاقت کہاں گئی؟ وہ لوگ کہاں گئے؟ اے لوگوں جو تھوڑا عرصہ پہلے یہاں موجود تھے, جن کو میں متنبع کر رہا تھا, کہاں گئے ہو تم؟
کہاں گئے ہو؟ آپ آؤ نا سامنے، نظر نہیں آ رہے؟ تم تو مجھے کہتے تھے کہ ہم تمہیں یہاں نہیں رہنے دیں گے، ہم تجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے، میں تو یہاں کھڑا ہوں، مجھے تم نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے تم؟ موسیٰ بھی واپس آیا اس خطے میں اور آ کے یہ آواز لگائی، مجھے تم نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے ہو؟ آؤ اب مجھے نکالو یہاں سے، اب مجھے کذاب کہو۔ ایسے ہی کیا ہوا؟ ہود آیا واپس، صالح آیا واپس۔ شعیب کو کیا کہا گیا؟ شعیب کو کہا گیا کہ اے شعیب تیرے پاس ایک ہی رستہ ہے، وہ کون سا ہے؟ واپس آباء و اجداد کے دین پر آ جا، ورنہ پھر دوسرا رستہ کیا ہے؟ تو یہاں نہیں رہ سکتا، ہم تیرے اوپر زمین تنگ کر دیں گے، ہم تجھے قید کر دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے۔ شعیب کی ماننے والوں کو بھی یہی کہا گیا، تمہارے پاس ایک ہی رستہ ہے، واپس پلٹ آؤ، ورنہ یہاں نہیں رہنے دیں گے، تمہیں قید کریں گے، تمہیں ملک بدر کریں گے، یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ تو شعیب اور اس کی دعوت کو ماننے والوں کو وہاں سے نکلنا پڑا، ہجرت کرنا پڑی، ان کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی، وہاں سے نکلنا پڑا۔ نکلے وہاں سے جب، تو کیا شعیب اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس وہاں نہیں آیا؟ آیا یا نہیں آیا؟ آیا۔ کب آیا؟ جب رب کی نصرت آئی۔ کیوں کہ جب ہر رسول نے آ کر حق کھول کھول کر واضح کیا تو لوگوں نے اس کے ساتھ دشمنی کی، کفر و کذب کیا، تو آگے سے رسول نے کہا یا رب، اے میرے رب، یعنی اپنے وجود کو پکارا کہ میں جو ذمہ داری تو نے میرے اوپر عائد کی تھی پوری کر چکا ہوں، یہ نہیں مان رہے، یہ تو دشمنی کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ یہ تو میرے اوپر زمین تنگ کر رہے ہیں۔ تو رب نے کہا تو کیا کر، تو صبر کر جب تک کہ ہمارا فیصلہ نہیں آ جاتا، تو کیا کر، صبر کر جب تک کہ ہمارا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ تو ہر رسول کو نہ صرف وہاں سے نکلنا پڑا، ہجرت کرنا پڑی، بلکہ انہوں نے صبر کیا جب تک کہ رب کا فیصلہ نہیں آیا، اور جب رب کا فیصلہ آیا تو ہر رسول واپس وہاں آیا۔ رب کے فیصلے کے بعد ہر رسول آیا۔ کیسے آیا؟ چھاتی ٹھوک کر آیا۔ ٹھیک ہے، محمد کی مثال لے لو، محمد کو کیا مکہ سے ہجرت نہیں کرنا پڑی؟ کیسے؟ زمین تنگ کر دی گئی کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے، اور پھر کیا محمد ہجرت کرنے کے بعد واپس نہیں آیا؟ نہیں آیا۔ کیسے آیا؟ چھاتی ٹھوک کے آیا۔ اے مکہ والو، تم وہی ہو نا جنہوں نے میرے پر زمین تانگ کی تھی، جو کہتے تھے تجھے ہم یہاں نہیں رہنے دیں گے، تجھے قتل کر دیں گے، آؤ اب، آؤ مجھے قتل کرو، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، آؤ اپنے دعوے کو سچا ثابت کرو۔ تو کیا مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ بالکل ایسے ہی آیا تھا؟ کیونکہ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کہا تم میں جو بھی آ کر مسیح موعود ہونے کا دعوے دار ہے، دیکھو کیا یہ جس طرح آیا ہے ایسے ہی اس سے پہلے ہر رسول آیا؟ کیا نوح ایسے ہی آیا؟ ہود ایسے ہی آیا؟ صالح ایسے ہی آیا؟ شعیب ایسے ہی آیا؟ لوط ایسے ہی آیا؟ ابراہیم ایسے ہی آیا؟ موسیٰ ایسے ہی آیا؟ عیسیٰ ابن مریم ایسے ہی آیا؟ محمد ایسے ہی آیا؟ اگر تو پہلے والے رسول ایسے ہی آئے تو یہ سچا ہے، اگر ایسے نہیں آئے تو پھر یہ سچا نہیں، یہ کذاب ہے، کیونکہ ہم نے اس قرآن میں تمہیں کہانیاں نہیں سنائی، لطیفے نہیں سنائے، ہم نے اس قرآن میں گزشتہ رسولوں کی مسلوں سے تم میں آنے والے مسیح کا ذکر کیا ہے، اس کی پہچان بتائی ہے۔ تو رکھو ایک طرف مرزا غلام قادیانی کو، دوسری طرف باقی رسولوں کو۔ اب ہم ایک اور سوال کرتے ہیں، وہ سوال کیا ہے؟ ذرا غیر جانبدار ہو کر جواب دو کہ جو رسولوں کی توہین کرنے والے ہیں ان کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ بتاؤ ذرا۔ اے دین قادیان، ایک لمحے کے لیے تصور کرو کہ تمہاری دنیا میں حکومت قائم ہو گئی، تمہارے اقتدار کے اندر اٹھ کر کوئی مرزا غلام قادیانی کی توہین کرتا ہے تو کیا اسے چھوڑ دو گے؟ نہیں، تم تو اسے نشان عبرت بناؤ گے۔ کیوں؟ کوئی دوسرا جرات نہ کرے،
آج اگر تم میٹھے میٹھے الفاظ استعمال کرتے نہیں جی جو توہین کرتے ہیں ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے، مارنا نہیں چاہیے، کیوں کہتے ہو؟ اس وجہ سے کہتے ہو کیونکہ تم کمزور ہو، تم لوگ کمزور ہو، ورنہ ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہے، ہم تمہیں دیں گے کہ تمہارا جو منشور ہے، جو تمہاری پالیسی ہے، جو تمہارے اصول اور قوانین ہیں، وہ یہ ہیں کہ مرزے کی توہین کرنے والوں کو نشان عبرت بنا دو، زندہ زمین میں گاڑ دو، ایسی سزا دو جو پہلے کسی کو نہ ملی ہو، ایسی موت مارو جو موت اس سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جو لوگ، یہ رب کا قانون ہے، رسول کی توہین کرنے والوں کو نشان کیا رب کیا کرتا ہے؟ نشان عبرت بناتا ہے، خارق العادت موت دیتا ہے، ایسی موت جو موت رب کی عادت میں شامل نہیں ہوتی۔ ایک یعنی رسولوں کے جو دشمن ہوتے ہیں، جو رسولوں کی توہین کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی سزا رب نے بالکل الگ اور اسپیشل جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، جو سزا اور کسی کو نہیں دی جاتی، اور کسی جرم کی سزا نہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا ایسا؟ تو اب ذرا یہ بتاؤ کہ ایک طرف ہے مرزا غلام قادیانی کذاب، اور دوسری طرف تمام رسول ہیں سچے رب کے بھیجے ہوئے، اور قرآن ہے۔ اب دنیا میں جو شخص بھی مرزا غلام قادیانی کو سچا کہتا ہے، مانتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ باقی جتنے رسول تھے وہ بھی مرزا غلام قادیانی کے جیسے تھے۔ اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ نوح کی اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ ہود کی اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ صالح کی اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ شعیب کی، لوط کی، ابراہیم کی، موسیٰ کی، عیسیٰ ابن مریم کی اور محمد کی اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ بتاؤ ذرا۔ اے دین قادیان، اے دین قادیان نامی دنیا کے غلیظ ترین گٹر کے غلیظ ترین کیڑو، تم دنیا میں سب سے بڑے گستاخان رسول ہو، گستاخان قرآن ہو، تم رب کے گستاخ ہو، تو پھر تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ خود ہی تجویز کر لو جو کہ تم نے کی ہوئی ہے تجویز۔ تمہارے نزدیک اگر تمہارے پاس اقتدار ہو تو تم ایسے لوگوں کو نشان عبرت بناؤ گے جو مرزا کی توہین کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کے پاس اقتدار ہے، اگر تم اس کی توہین کر رہے ہو، اگر تم اس کے رسولوں کی توہین کر رہے ہو، تو پھر اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے رسولوں کی، اس کے قرآن کی توہین کرنے والوں کو بالکل وہی سزا دے جو تم نے خود تجویز کی ہوئی ہے، تمہیں نشان عبرت بنائے۔ اور کیوں نہ بنائے، بنایا جائے گا۔ اے دنیا کے مرزائیو، دین قادیان نامی گٹر کے غلیظ ترین کیڑو، جان لو دنیا میں تم سے بڑا گستاخان رسول اور کوئی ہے ہی نہیں، دنیا میں تم سے بڑا گستاخان قرآن کوئی اور ہے ہی نہیں، دنیا میں تم سے بڑا کوئی اور گستاخان رب العالمین اور کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم نے تمہارے اوپر اسی قرآن سے کھول کھول کر واضح کر دیا کہ ایک طرف قرآن ہے اور دوسری طرف مرزا غلام قادیانی الخنزیر، دنیا کے غلیظ ترین گٹر کا غلیظ ترین کیڑا۔ تمہارے پاس دونوں میں سے ایک ہی رستہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر تم مرزا غلام قادیانی کذاب کا انتخاب کرتے ہو تو تم رسولوں کے گستاخ، قرآن کے گستاخ، رب العالمین کے گستاخ، اور تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نشانی عبرت بننے سے نہیں روک سکتی، ٹھیک ہے؟ ہم حق تمہارے اوپر کھول کھول کر واضح کر چکے، جان لو یہ تمہارے سامنے کوئی کذاب نہیں،
ہمارا بھیجا ہوا ہے۔ میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں۔ یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ ہماری زبان ہے، بالکل ایسے ہی جیسے تمہارے وجود میں تمہاری زبان ہے۔ میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں۔ آج میں نے بالکل وہی کیا جو میری سنت ہے، جیسے آج سے قبل جب جب ضلال مبین آئیں تو میں نے تم میں تم ہی سے اپنا رسول بھیجا، بالکل اسی طرح آج جب ضلال مبین آ گئیں تو میں نے تم میں تم ہی سے اپنا رسول بھیج دیا۔ میری زبان، میری آواز آج تم میں موجود ہے۔ اگر تم حسب سابق اپنے آباء و اجداد کی طرح کفر و کذب کرتے ہو تو ہم نے تمہیں بالکل انہی کی مثل نشان عبرت بنانا قدر میں کر دیا ہوا ہے۔ یہ تقدیر مبرم ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں قوم نوح کی مثل، قوم ہود کی مثل، قوم صالح کی مثل، قوم شعیب اور قوم ابراہیم کی مثل، آل فرعون کی مثل نشان عبرت بننے سے نہیں روک سکتی۔ جان لو یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر تم حق سے کفر و کذب ہی کرتے ہو تو تمہارا انجام ہم تمہارے اوپر کھول کھول کر واضح کر چکے۔ تم بعد میں ہمارے اوپر حجت نہیں کر سکتے۔ ہم نے نہ صرف تمہیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بلکہ جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی، اور نہ صرف اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی بلکہ حق اور باطل کیا ہے ہم وہ بھی تمہیں کھول کھول کر سنا اور دکھا رہے ہیں۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ یہ فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے۔ ہم کسی قسم کا ظلم نہیں کرتے، زور زبردستی نہیں کرتے، دباؤ نہیں ڈالتے، لیکن یہ جان لو کہ ہم لا شریک ہیں۔ ہم اپنا شریک برداشت نہیں کرتے۔ حق لا شریک ہے، حق آ جائے اور اس کا شریک قائم رہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر اس شے پر اللہ ہے جو قدر میں کر دیا گیا ہوا ہے، بس وقت آنے کی دیر ہے۔ جیسے آج ہم زبان سے اپنے شریک کو مٹا رہے ہیں، تو جیسے ہی وقت آتا ہے تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے شریک کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے، نشان عبرت بنائیں گے، اور تم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہو، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ یہ ہے ہمارا وہ رسول جس کا ہم نے قرآن میں ایک طرف سے، ایک پہلو سے نوح کی مثل سے ذکر کیا، دوسرے پہلو سے ہود کی مثل سے، تیسرے پہلو سے صالح کی مثل سے، چوتھے پہلو سے شعیب کی مثل سے، پانچویں پہلو سے ابراہیم کی مثل سے، چھٹے پہلو سے موسیٰ کی مثل سے، اور ساتویں پہلو سے عیسیٰ ابن مریم کی مثل سے ذکر کیا ہے۔ یہ آج تم میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آنکھیں کھول کے دیکھ لو۔ اور اگر تم میں سے کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے تو تمہیں اپنے الفاظ کو باوزن ثابت کرنا ہوگا۔ اگر تم اپنے الفاظ کو باوزن ثابت نہیں کرتے تو جان لو یہ محض تمہارے منہ کی ہوا ہوگی، اور اسے ہمیں وزن ثابت کرنا ہوگا، باوزن ثابت کرنا ہوگا۔ وہ آواز ہمیں تم پر پلٹانا ہوگی اور ہم پلٹائیں گے۔ جو انگلی تم
ہمارے بھیجے ہوئے کی طرف کرو گے، ہم وہ انگلی تمہاری طرف موڑنا جانتے ہیں، ہم تمہیں موڑ کر دکھائیں گے جیسے ابھی ہم اپنی زبان سے موڑ کر دکھا رہے ہیں۔ اگر تم میں ہمت ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو اور تم میں رائی برابر بھی غیرت ہے، تو آؤ، یہ ہمارا بھیجا ہوا ہے، اسے غلط ثابت کرو۔ ہم تمہارے اوپر یہ بات واضح کر چکے ہوئے ہیں کہ سچے کی پہچان کیا ہے۔ سچے کی پہچان یہ ہے کہ یہ جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے قرآن، یہ محض سچے کے مقابلے پر نہیں آئے گا، اسے سچے مقابلے پر نہیں لایا جا سکے گا، اور جو سچا نہیں ہوگا، جو کذاب نہیں ہوگا، قرآن اس کی تصدیق نہیں، اس کی تردید کرے گا، اسے کذاب ثابت کرے گا۔ تو آؤ ذرا قرآن کو اٹھاؤ، ثابت کرو اس قرآن سے کہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ تمہارے رب کا، رب العالمین کا بھیجا ہوا نہیں ہے۔ اگر تم ثابت نہیں کر سکتے اور پھر بھی ہر درمی کرتے ہو، اپنے کفر و کذب پر ڈٹے رہتے ہو، تو پھر ہمارا تمہیں یہ چیلنج ہے کہ اپنے کفر و کذب پر ڈٹ کے دکھانا۔ اگر سچے ہو تو ڈٹ کے دکھانا، اگر تم ڈٹ کے دکھا گئے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اور اگر تم نہ ڈٹے، تم فرعون کی مثل عاجز آ گئے، فرعون کی مثل گڑ گڑانا شروع ہو گئے، تو پھر ہمیں رحم نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رحم کے تمام دروازے تب تک تم خود بند کر چکے ہوئے ہوگے۔ تب ہم کیا ہوں گے؟ ہم القہار ہیں، الجبار بھی ہیں، ہم المنتقم بھی ہیں، ہم ذوالجلال بھی ہیں۔ آج الرحمن ہونے کے ناطے ہم تمہارے اوپر حق کھول کھول کر واضح کر رہے ہیں کہ اگر بچنا چاہتے ہو تو دروازہ کھلا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم جو ہماری صفت ہے الجبار اسے اپنا لیں، اس سے پہلے کہ ہم اپنا القہار ہونا ظاہر کریں، ہم انتقام لینے پر آ جائیں، ہم جلال میں آ جائیں، رحمہ کی طرف رخ کر لو، بچ جاؤ، ورنہ پھر ہم الرحمن نہیں ہوں گے، پھر ہم الرحمن کی بجائے الجبار ہوں گے، القہار ہوں گے، المنتقم ہوں گے، پھر ہم ذوالجلال ہوں گے۔ پھر اگر اکرام ملے گا تو کن کو ملے گا؟ عزت ملے گی تو کن کو؟ انہیں کو ملے گی جو آج اپنے آپ کو حق کے آگے جھکانے والے ہوں گے اور جو کفر و کذب کرنے والے ہوں گے، ہم انہیں نشان عبرت بنائیں گے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ کلام کوئی انسان کر سکتا ہے؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی انسان یہ کلام کر سکتا ہے تو ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ آؤ ذرا یہ کلام کر کے دکھاؤ، آؤ سب کے سب جمع ہو جاؤ۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے سامنے کوئی کذاب بیٹھا ہوا ہے؟ بھول جاؤ۔ آج ہم تمہیں بتائیں گے، اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ کذاب کسے کہتے ہیں اور سچا کسے کہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر تم کفر و کذب ہی کرتے ہو تو پھر تم جو کچھ بھی کرو گے وہ تم ہمارے خلاف نہیں کرو گے، اپنے خلاف فتویٰ صادر کرو گے۔ ہم تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو تم خود اپنے لیے تجویز کرو گے ہماری طرف انگلی کر کے۔ لہذا اس پہلو سے بھی ہم تمہارے اوپر کھول کھول کر واضح کر چکے کہ مرزا غلام قادیانی کذاب تھا، الخنزیر تھا، مکار تھا، الدجال تھا، فراڈیا تھا، دنیا کا غلیظ ترین گٹر تھا، دنیا کے غلیظ ترین گٹر کا غلیظ ترین کیڑا تھا۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟
احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان۔ آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔